ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ کسی کی گاڑی کی چابی اگر کھو گئی ہو تو یہاں پر ہے کوئی پھول والا لے کر گیا، کوئی ہوئے تو لے جائے چابی۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ہم جیسے نکموں کو گلے سے لگاتا کون، حضور اگر آپ ہمارے نہیں۔ ایسا بہترین موقع ہے کہ صاحب مزار بھی ایک پیر ہے اور صاحب خطیب بھی ایک پیر ہے۔ صاحب مزار پیر عمر میاں سرکار، پیر طریقت عمر میاں سرکار، اور صاحب خطیب پیر طریقت محمد حسین صاحب۔ صاحب مزار بھی نقشبندی اور صاحب خطیب بھی نقشبندی۔ سونے پہ سہاگا ہے کہ نہیں؟ ایسا مبارک موقع ہے، اور اگر پیر کی بات نکلی ہے تو ایک بات کہہ دوں کہ دو پیر، دو اللہ کے برگزیدہ، دو اللہ کے نیک بندے دوست تھے، اور دونوں دوستوں میں ایک جو ولی اللہ تھے نا وہ ان کی مالی حالت کچھ اچھی تھی، اور دوسرے ولی اللہ تھے ان کی مالی حالت کچھ پستہ تھی۔ تو جن کی مالی حالت اچھی تھی نا ان کے گھر سے روز، جن کی مالی حالت پستہ تھی ان کے گھر کھانا جاتا، اور ان کا ایک مرید کھانا لے کر جاتا، اور وہ کھانا دینے جب ان کے گھر جاتا نا تو بیچ میں ایک ندی تھی، اور ندی کے اوپر ایک پول تھا، وہ پول پار کر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ جو جس کے گھر سے کھانا جاتا تھا انہوں نے معمول کے مطابق کہا کہ بیٹا جاؤ ٹفن ان کے گھر دے کر آؤ۔ جب وہ پہنچے اس پول پر تو اس دن باڑھ آئی تھی، اور باڑھ کی وجہ سے وہ پول گر چکا تھا۔ اب وہ مرید واپس آیا اور اپنے پیر سے آ کر کہنے لگا کہ حضور میں تو روز کھانا لے کر جاتا تھا، لیکن جس پول سے ہو کر جاتا تھا وہ پول آج ٹوٹ چکا ہے، اب کیا کروں، کیسے کھانا لے کر جاؤں؟ تو وہ پیر طریقت نے کہا کہ ایک کام کرو، پانی کے قریب جا کر کہنا کہ پانی تجھے اس کا واسطہ ہے جو کبھی اپنے بیوی کے قریب نہیں گیا، تجھے اس کا واسطہ جو کبھی اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا۔ اب دیکھیے آج کل بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہنے کہ گائے بچڑا دیتی ہے تو بولے ہاں دیتی ہے، بیل بچڑا دیتا ہے تو بولے ہاں دیتا ہے، گائے دودھ دیتی ہے تو بولے ہاں دیتی ہے، بیل دودھ دیتا ہے تو بولے ہاں دیتا ہے۔ ایسے لوگ گائے بچڑا دے وہ سمجھ میں آتا ہے، بیل کبھی بچڑا دے سکتا ہے، گائے دودھ دیتی ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، بیل دودھ دے وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ۔ یہاں یہ پیر کے جو مرید تھے وہ ایسے نہیں تھے، انہوں نے حکم کی تعمیر کی اور خیال دل میں خیال یہ آیا کہ پیر طریقت نے تو یہ کہا ہے کہ اس پانی سے یہ کہنا کہ تجھے اس کا واسطہ کہ جو کبھی اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں گیا مجھے راستہ دے دے۔ اب میرے پیر طریقت کے تو 5 بچے ہیں، اگر یہ اپنی بیوی کے قریب نہیں گئے تو بچے کہاں سے آئے؟ لیکن پیر کا حکم تھا گیا، پانی کے قریب جا کر اس نے کہا کہ پانی تجھے ان کا واسطہ جو کبھی اپنی بیوی کے قریب نہیں گئے۔ اس مرید نے کیا دیکھا کہ پانی کے تو حصے ہو گئے، بیچ میں سے راستہ ہو گیا، اور وہ مرید آرام سے اس نے اس پول کو پار کر دیا، پانی کا راستہ دے دیا۔ وہ مرید کا یقین تھا، اب وہ پہنچا اس پیر طریقت کے گھر پر جس کے لیے کھانا لے کر جاتے تھے، انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ آ تو گیا ہوں، واپس وہ پانی جو ہے وہ ایک ہو گیا ہے، راستہ نہیں رہا، اب کیا کرنا؟ تو اس نے اس پیر طریقت سے کہا کہ حضور آیا تھا تب میرے پیر طریقت نے یہ کہا تھا کہ پانی سے یہ کہنا کہ تجھے اس کا واسطہ جو کبھی اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا، اب جانا ہے تو کیا کروں؟ تو اس پیر طریقت نے کہا کہ اب جانا ہے تو اس پانی کے قریب جا کر یہ کہنا کہ پانی تجھے ان کا واسطہ جنہوں نے کبھی ایک لقمہ بھی نہیں کھایا،
ایک لقمہ بھی کبھی نہیں کھایا. اب وہ مرید سوچتا ہے کہ وہ پیر طریقت کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ان کا واسطہ دینا کہ جو کبھی اپنے بیوی کے قریب نہیں گیا, ان کے 5 بچے ہیں. یہ پیر طریقت یہ کہتے ہیں کہ ان کا واسطہ دینا کہ جنہوں نے کبھی ایک لقمہ بھی نہیں کھایا, حالانکہ روز میرے سامنے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. اب حقیقت کیا ہوگی؟ جھوٹ کو بول نہیں سکتے, یہ طریقت ہے, جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ جب حکم تھا واپس آیا اور واپس آ کر پانی سے کہا کہ پانی تجھے ان کا واسطہ کہ جنہوں نے کبھی ایک لقمہ بھی نہیں کھایا, تو پانی کے پھر سے 2 حصے ہو گئے, پانی میں راستہ ہو گیا اور وہ مرید پانی سے گزر کر اپنے پیر کے گھر آ گیا. اب اپنے پیر کے گھر آ کر اس کے دل میں جو سوال تھے اس کے پوچھا کہ حضور آپ نے یہ کہا کہ جا کر یہ کہنا پانی سے کہ جو کبھی اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں گیا تو حقیقت میں وہ پانی میں راستہ دے دیا. وہ جو آپ کے دوست ہیں نا, وہ جو اللہ کے ولی ہیں نا, انہوں نے یہ کہا کہ پانی سے یہ کہنا کہ کبھی جس نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تو یہ کہنے پر بھی پانی میں راستہ دے دیا. لیکن حضور میری نظر کیا دیکھتی ہے کہ آپ کے وہاں 5 بچے ہیں, وہ روز پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں, پھر بھی میں نے آپ دونوں کا واسطہ دیا اور پانی میں راستہ دے دیا, اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو ان کے پیر و مرشد نے کہا کہ میں نے یہ کہا نا کہ واسطہ ان کا دینا کہ جو کبھی اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا اور تم نے یہ دیکھا کہ میرے گھر تو 5 بچے ہیں, تو حقیقت میں بچے تو ہے ہی, لیکن جو بچے میرے گھر پر ہے اور میں اپنی بیوی کے قریب جاتا ہوں تو اللہ کے حکم کے لیے جاتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں, کبھی اپنی بیوی کے قریب اپنے نفس کے حکم پر نہیں گیا, کبھی اپنے نفس کی میں نے نہیں مانی ہے, صرف اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے کے لیے میں اپنی بیوی کے قریب گیا ہوں. اور وہ جو ولی اللہ ہے نا, وہ جو میرے دوست ہے نا, انہوں نے کہا کہ کبھی ایک لقمہ جس نے نہیں کھایا تو انہوں نے بھی جو کھانا کھاتے ہیں نا وہ اس نیت سے کھاتے ہیں کہ کھانا کھاؤں گا تو جسم میں قوت آئے گی, اور قوت آئے گی تو اللہ کی عبادت کروں گا. سبحان اللہ. تو وہ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے کھاتے ہیں, کبھی اپنے نفس کے لیے نہیں کھاتے بلکہ اپنے نفس کو مارنے کے لیے کھاتے ہیں. تو وہ جو اللہ کے حکم پر جو اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے ہیں نا, ان کو پانی بھی راستہ دے دیں. یہ دلوں کا حال ہے. ایک دن کیسے تھے کہ وہ ہمیشہ اپنی مستی میں مست رہتے تھے اور اپنے مریدوں کا امتحان لیتے تھے. کبھی کوئی مرید قریب میں آتا ہو تو گانا گانے لگتے, اب پیر کوئی گانا گائے تو مرید کیا سوچے گا کہ کیا پاگل ہو گئے, گانا کرتے, لیکن وہ ایسا کرتے. ایک ان کا بڑا چہیتا مرید تھا, بڑا ان کے قریب رہتا تھا. وہ ایک دن آیا, پیر صاحب نے سوچا کہ آج اس کا امتحان لوں, اس کا امتحان لوں, یہ میرے امتحان میں پاس ہوتا ہے کہ نہیں, اور حقیقت میں یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے یہ تو دیکھوں. تو وہ جیسے مرید قریب آیا نا تو اس پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا جا, آج شراب پینے کا من ہوا ہے, شراب کی بوتل لا کر دے. اب پیر صاحب کا حکم تھا, آج کا کوئی مرید ہوتا تو کیا سوچتا کہ پیر صاحب پاگل ہوئے, شراب کے لیے کہہ رہے. اور وہ کوئی سوشل میڈیا والا مرید نہیں تھا. آج کل ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا والے مرید, ایسا مرید نہیں تھا, پکا مرید تھا. پیر کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے وہ شراب کھانے میں گیا, شراب کی بوتل لی اور وہ بوتل کو لا کر اپنے پیر کے سامنے رکھی. حضور یہ شراب کی بوتل. اب وہ پیر صاحب شراب کی بوتل کے ڈھکن کو کھولا, کچھ دیر دیکھے, اس شراب کی بوتل کے سامنے دیکھا اور پھر اپنے منہ پر لگا کر آدھی بوتل پی گئے. اب کوئی پیر طریقت شراب پیے گا تو مرید کیا سوچیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے, پیر صاحب شراب پی رہے, لیکن وہ پیر صاحب آدھی بوتل شراب کی اپنے اس مرید کے سامنے پی گئے اور پھر اپنے مرید سے کہتے ہیں شراب پینا شریعت محمدیہ کے اندر کیسا ہے. تو وہ مرید نے کہا کہ شراب پینا تو حرام ہے, حرام ہے. تو پھر وہ پیر صاحب نے پوچھا کہ اگر کوئی حرام کام کرے تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے.
وہ پیر صاحب نے اپنے مرید سے پوچھا کہ اگر کوئی حرام کام کرے تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے؟ تو مرید نے کہا کہ نہیں کرنی چاہیے. تو کہا کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے تیرے پاس ہی شراب کی بوتل منگائی، شراب کو پیا اور شراب کو پی لیا، اس لیے میں نے حرام کام کر دیا. اب تو میری تعظیم کرنا بند کر دے اور تو جا، تو تیرے راستے میں میرے راستے. اب دوسرا مرید ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ حقیقت ہے میرے پیر نے تو شراب کیا ہے، شریعت محمدیہ کے خلاف کام کیا ہے، حرام کام کیا ہے، اب مجھے ان کے قریب نہیں کھڑا رہنا چاہیے. لیکن وہ مرید کیا کہتا ہے؟ پیر صاحب آپ یہ پٹی کسی اور کو پڑھانا. دیکھیے مرید بھی کیسا پکا ہے، کیسا پکا کہ پیر صاحب آپ یہ پٹی کسی اور کو پڑھانا. ارے وہ آپ پیر ہے کہ جس نے مجھ جیسے مرید کے گندے دل کو دھو کر صاف کر دیا ہے. ہاں یہ شراب کی بوتل تھی، اس میں شراب تھا، لیکن کب تک؟ جب میں شراب کھانے سے لے کر آیا میرے ہاتھ میں یہ بوتل تھی، تب تک یہ شراب کی بوتل تھی، اس میں شراب تھا. لیکن جیسے ہی یہ بوتل آپ کے ہاتھ میں آئی، آپ نے اس کا ڈھکن کھولا، اس کے سامنے دیکھا، تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ یہ شراب نہیں رہی بلکہ پانی ہو گیا. یہ شراب نہیں رہی بلکہ پانی ہو گیا ہے. اور آپ نے جو منہ پر لگا کر پی ہے نا، وہ شراب نہیں پی بلکہ پانی کو پیا ہے. ایسے مرید ہوتے ہیں، حالانکہ دیکھنے میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اور آج کے جو پلپلے مرید ہوتے ہیں نا، پلپلے مرید، وہ بس پیر صاحب کی کوئی بھی چیز کو دیکھ لے تو باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، یوں ہے. لیکن پیر ایسے ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے مریدوں کا امتحان بھی لیتے ہیں. اس امتحان کے اندر مرید اگر مضبوط رہا نا تو وہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، اور پھر اس مرید پر ہمیشہ کے لیے اس مرید کی نظر کرم رہتی ہے. اور جتنے بھی سلسلے ہیں نا، سارے سلسلے ہمارے سر کے تاج ہیں. جتنے بھی سلسلے ہیں نا، سارے سلسلے کے بزرگان دین برحق ہے. جتنے بھی سلسلے ہیں نا، سارے سلسلے کے پیر برحق ہے. اور ہر ایک سلسلے کے ہر ایک مرید کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تو کل بھی اپنے پیر کے ساتھ ہے، آج بھی اپنے پیر کے ساتھ ہے، اور قیامت میں بھی اپنے پیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قیامت میں بھی ہم اپنے پیر کے ساتھ رہیں گے. ارے ہم تو دنیا میں بھی اپنے پیر کے ہیں اور آخرت میں بھی اپنے پیر کے ہیں. اور جو اپنے پیر کا نہیں رہتا نا، وہ نہیں کرتا. اپنے پیر سے جو بھٹک جاتا ہے نا، وہ کہیں کا نہیں رہتا، پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. اس لیے ہر ایک مرید کو اپنے پیر سے مضبوط عقیدت رکھنی چاہیے، اپنے پیر پر یقین رکھنا چاہیے، اور اپنے پیر کی جو ہے نا وہ تابعداری کرنی چاہیے. کبھی وہ مرید ہے کوئی بھی سلسلہ. اب آئیے جس اور ہر مرید کا اپنے پیر کے لیے یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ جب تک بکے نہ تھے نہ کوئی پوچھتا. سبحان اللہ. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. ارے حضور آپ نے خرید کر ہمیں انمول، حضور آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بس مرید کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اپنے پیر کے ہاتھ پر بک جائے اور وہ پیر کی نظر اس مرید پر رہے. اب آئیے یہ طریقت مقصد روحانیت بتائے. یہ طریقت حضرت صوفی عبدالرحمان صاحب خطیب گجرات حضرت محبوب المرسلین صاحب کی بارگاہ میں التجا کروں گا کہ حضرت تخت کتابت پر تشریف لائے اور اپنی نورانی، حقانی، عرفانی، روحانی تقریب سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. حضرت اپنا کتاب شروع کرے. اس سے پہلے آئیے نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے حضرت کا استقبال کر لیتے ہیں.